حدیث ہے اکثر من الصلاۃ علیہ لأن اول ما تسألون فی القبر عنی، اے میری امت مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کیونکہ قبر میں تم سے پہلے میرے متعلق سوال ہوگا۔ تشریح: اس مقام پر اولیت کو اہمیت کے معنی میں لیا جائے تو مطلب واضح ہو جاتا ہے، یعنی قبر میں منکر نکیر جتنے سوال کریں گے ان میں سے اہم سوال میرے متعلق ہوگا۔ اور حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کی کثرت کی تاکید اس لیے فرمائی ہے کہ درود پاک کی کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت درود پاک پڑھنے والے کے دل میں زیادہ ہو جاتی ہے، اور وہاں محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان محبت و عظمت کی بنا پر ہی ہوگی۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ منکر نکیر کے سوال کے جواب میں بلا جھجک اور برملا کہے گا ھذا محمد جاءنا بالبینات، اے فرشتو یہی تو میرے آقا ہیں جن کا نام گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی آقا ہمارے پاس روشن دلیلیں لے کر تشریف لائے تھے۔ منکر نکیر کہیں گے بے شک تو کامیاب ہوا، ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ نم کا نومت العروس ہے، اور وہ منافق جس کا دل محبت و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہوگا، جب اس سے منکر نکیر سوال کریں گے کہ تو ان کو پہچانتا ہے تو وہ کہے گا ہاں لا ادری کنت اقول ما یقول الناس، ہائے میں ان کو نہیں جانتا، دنیا میں لوگ ان کو جو کچھ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا۔ اس جواب کو سن کر فرشتے کہیں گے ہاں ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا، پھر اس پر قبر کا عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ باعث ایجاد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت رفعت شان سن کر دل میں کڑتے رہتے ہیں، اور اگر کہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا جلسہ ہو تو جب تک جوابی جلسہ نہ کر لیں ان کو چین نہیں آتا۔ بخاری شریف ہاتھ میں لیے ممبر پر چڑھ کر ہردہ سرائی کرتے ہیں، اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو یہ کیوں ہوا وہ کیوں ہوا، اگر نبی کو اختیار ہوتا تو امام حسین کو کیوں نہیں بچا لیا، حضرت عثمان کو کیوں نہ بلوائیوں سے چھڑوا لیا وغیرہ۔ بھائی دنیا میں تو پھونکا پھانکی چل جائے گی، لیکن اگر قبر میں جواب دینا پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ انہیں ہوش عطا فرمائے، وہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ لیکن ایسی نصیحت وہی شخص قبول کرے گا جس کے نصیب اچھے ہوں، قسمت بہت بلند ہو۔ جیسے کہ بعض علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ ایک وقت دو مولوی صاحبان کے درمیان مناظرہ منعقد ہوا، مناظرہ طول پکڑ گیا، کئی دن لگ گئے۔ ایک دن جب صبح دونوں مولوی صاحبان مناظرے کے لیے آئے تو آمنے سامنے سٹیج لگ گئے۔ ایمان اور محبت والے مولوی صاحب نے اس دن کی پہلی تقریر میں فرمایا لوگوں بات سنو، مناظرے کا انجام جو ظاہر ہوگا وہ اپنی جگہ، لیکن اپنی قسمت کو دیکھو۔ مجھے 7 دن ہو گئے، مجھے آرام سکون میسر نہیں، دن بھر مناظرہ کرتا ہوں، رات بھر وقت گردانی کرتا رہتا ہوں، کتابیں دیکھتا ہوں کہ کہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم کی، اختیار کی، شفاعت کی کوئی بات، کوئی ایجادی شان ملے، میں اسے جمع کرتا ہوں، اور یقیناً میرا مد مقابل بھی رات بھر نہیں سوتا ہوگا، وہ بھی جو ہی وقت گردانی کرتا ہوگا، لیکن وہ تنقیص کی باتیں تلاش کرتا ہوگا کہ کہیں سے کسی کتاب میں مجھے یہ مل جائے کہ حضور کو فلاں بیعت کا علم نہیں تھا، حضور کو فلاں بیعت کا اختیار نہیں تھا وغیرہ وغیرہ، کیونکہ اس نے مناظرہ میں میرے سوالوں کا جواب دینا ہوتا ہے۔ مسلمان بھائیو غور کرو قسمت کس کی اچھی ہے، جو حبیب خدا سید الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال تلاش کرے اس کی، یا اس کی جو اس باعث ایجاد عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے عیب تلاش کرے۔ جب اتنی بات کہی اور یہ بات دوسرے مناظر مولوی صاحب نے سنی تو اس کی قسمت جاگ اٹھی، اعلان کر دیا لوگوں سنو واقعی یہی بات ہے، مجھے آرام کرنا، سونا، کھانا پینا بھولا ہوا ہے، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے عیب
تنقیص کی باتیں ہی تلاش کرتا رہا۔ مجھ جیسا بدقسمت کون ہے؟ لہذا میں اعلان کرتا ہوں کہ میں جھوٹا، میرا عقیدہ جھوٹا، اور آج سے میں اس جھوٹے مذہب سے سچی توبہ کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی کئی اور خوش قسمت لوگ بھی توبہ طائب ہو گئے۔ دعا کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمہیں بہت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔